کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء شب اسراء کے دولہ باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیو دوستو، خالق کائنات مالک کائنات اللہ رب العزت کا کروڑہاں شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، اس ماہ مبارک کی بہت زیادہ عظمت، فضیلت اور شان ہے، اور اس ماہ مبارک میں جو نیک اعمال ہیں ان کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے بہت ہی بڑا احسان کیا اپنے محبوب کی امت پر۔ ایک بات تو یہ کہ اپنا محبوب عطا فرمایا، اور اس کے بعد ماہ رمضان المبارک بھی عطا فرمایا۔ تو حضرات گرامی، اس ماہ مبارک کی بہت زیادہ شان ہے۔ اس ماہ مبارک میں منبع فیض عطا، تاجدار مہر و وفا، سرتاج بطول، امیر المومنین، امام الثقلین حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ تو آج کی اس محفل میں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں مولا علی کا ذکر کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، کون علی؟ توجہ کرنا، علی مشکل کشا ہے، علی امام الاولیاء ہے۔ حضرات، کون علی؟ علی مشکل کشا ہے، علی امام الاولیاء ہے، علی لافتہ ہے، علی دردوں کی دعا ہے۔ علی مشکل کشا ہے، علی امام الاولیاء ہے، علی لافتہ ہے، علی دردوں کی دعا ہے، علی خیبر شکن ہے، علی شاہ زمن ہے، علی کعبے کا گوہر ہے، علی بطول کا شوہر ہے، علی خدا کا خان آزاد ہے، علی رسول کا دماد ہے۔ علی رسول کا دماد ہے، اور علی ملت اسلامیہ کی تقدیر ہے، اور علی نور علی نور ہے۔ حضرات گرامی، کون علی؟ علی امام المتقین، علی امام ہے متقیوں کا، علی امام ہے متقیوں کا، علی امام المتقین، علی امام ہے متقیوں کا، علی امام المتقین، علی امام ہے متقیوں کا۔ حضرات، علی امام المتقین، علی امام ہے نقشبندیوں کا، علی امام المتقین، علی امام ہے صدیقیوں کا، علی امام المتقین، علی امام ہے سلطانیوں کا، علی امام المتقین، علی امام ہے قادریوں کا، علی امام المتقین، علی امام ہے حفاظ کا، علی امام المتقین، علی امام ہے مفتیوں کا، علی امام المتقین، علی امام ہے محدثوں کا، علی امام المتقین، علی امام ہے مفسروں کا، علی امام المتقین، علی امام ہے سنیوں کے پیروں کا۔ علی امام ہے سنیوں کے پیروں کا، علی امام المتقین، علی امام ہے متقیوں کا۔ تو حضرات گرامی، مولا علی کی بہت ہی زیادہ شان ہے۔ آپ کے اور میرے پیارے آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
علی اس کا بولی علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرات اگر مولا علی کے علم کی بات کریں تو روایات میں آتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا لوگوں پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، پورے قرآن کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور سورۃ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے، اور فرمایا لوگوں بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی بے میں ہے۔ مولا علی نے فرمایا بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، فرمایا علی ہوں۔ حضرات مولا علی کے علم کی اگر بات کریں، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن مولا علی کا دربار ہے، مولا علی کی محفل ہے، مولا علی بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں میں بھی اس محفل میں موجود تھا۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مخاطب ہوئے اور کہنے لگے اے میری محفل میں آنے والوں، اے میرے آقا کے غلاموں، تم میں سے کوئی بھی مجھ سے کچھ بھی پوچھو، اللہ کی قسم قیامت تک جو ہونے والا ہے آج میں علی تمہیں بتا دوں گا۔ فرمایا جو بھی پوچھنا ہے مجھ علی سے پوچھو، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے میں بتا دوں گا۔ تو حضرات اکرامی نزہۃ المجالس کتاب کا نام ہے، اس میں روایت کچھ اس طرح ہے، مولا علی نے فرمایا، نزہۃ المجالس میں آتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ آسمانوں کے راستے مجھ سے پوچھو، اے محفل والو آسمانوں کے راستے مجھ سے پوچھو، زمین کے راستوں کے ذریعے میں آسمان کے راستے بھی جانتا ہوں۔ حضرات گرامی جس وقت کتابوں میں آتا ہے جس وقت مولا علی نے یہ بات کی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں اس محفل میں آ گئے، آئے آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے علی، میرے علی نے فرمایا جی، کہنے لگے علی بہت بڑا آپ نے دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا علی آپ نے کہا ہے کہ آسمانوں میں جو ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، یا علی آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ مولا علی نے فرمایا ہاں ہاں میں نے دعویٰ کیا ہے۔ کہنے لگے مولا علی جو میں پوچھوں آپ بتائیں گے؟ مولا علی نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ کہنے لگے اچھا مجھے بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے، مجھے بتائیے جبریل کہاں ہے۔ جس وقت حضرت علی نے یہ سنا آپ نے آنکھیں بند کی۔ حضرات ہم جب دنیا دار دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جب انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کرتے ہیں۔ حضرت علی نے آنکھ بند کی اور آپ نے پہلے آسمان پہ نظر دوڑائی، پہلے آسمان پہ دیکھا حضرت جبریل نہیں ہیں، دوسرے آسمان پہ دیکھا حضرت جبریل نہیں ہے، تیسرے آسمان پہ دیکھا حضرت جبریل نہیں ہے، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا اور ساتویں آسمان پہ دیکھا مولا علی نے دیکھا حضرت جبریل نہیں ہے، جنت میں دیکھا جبریل نہیں ہے، سدرۃ المنتہا کے مقام پہ دیکھا حضرت جبریل نہیں ہے۔ حضرات زمین پہ آئے، زمین کا کونا کونا دیکھ لیا، حضرت جبریل نہیں ہے، مشرق میں دیکھا جبریل نہیں ہے، مغرب میں دیکھا جبریل نہیں ہے، شمال و جنوب میں جبریل نہیں ہے۔ مولا علی نے تحت الثری سے لے کر عرش اولا کی بلندی تک ہر مقام دیکھ لیا، حضرت جبریل نظر نہیں آئے۔ مولا علی نے آنکھیں کھولی، مولا علی نے مسکرا کے سامنے دیکھا، آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سن لے۔ عرض کی جی یا علی، فرمایا میں نے زمین پہ دیکھا جبریل نظر نہ آیا، آسمان پہ دیکھا جبریل نظر نہ آیا، تحت الثری سے لے کر عرش اولا کی بلندی تک ہر مقام میں نے دیکھ لیا ہے، مجھے جبریل نظر نہیں آیا۔ پھر عرض کی یا علی، پھر مسکرا کے فرمایا سوال کرنے والے مجھے لگتا ہے یا میں جبریل ہوں یا تو جبریل ہے۔ فرمایا مجھے لگ رہا ہے یا میں جبریل ہوں یا تو جبریل ہے۔ تو حضرات گرامی دیکھیے مولا علی کا علم۔ تو حضرات گرامی اسی لیے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ فرماتے ہیں جس وقت مولا علی نے یہ دعویٰ کیا نا
کہتے اس محفل میں ایک یمنی آدمی بھی موجود تھا، یمن کا رہنے والا ایک آدمی تھا، وہ بھی اس محفل میں موجود ہے۔ اور جس وقت اس نے یہ سنا تو آ کے کہنے لگا یا علی آپ نے تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ فرمایا ہاں۔ کہتے یا علی آپ مجھے یہ بتائیے جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں، کتاب میرے پاس موجود ہے اس میں یہ بات موجود ہے۔ فرمایا یا علی، عرض کی یا علی آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے علی جس کی عبادت کرے اس کو دیکھا نہ ہو؟ فرمایا علی جس کی عبادت کرے اسے دیکھا نہ ہو۔ تو حضرات گرامی مولا علی کی شان دیکھیے، میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے انا مدینۃ الحکم وعلی بابها، میرے نبی نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرات گرامی مولا علی کے علم کی کیا ہی بات ہے۔ مولا علی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس وقت اپنی سواری پر سوار ہوتے، ایک رکاب میں اپنا پاؤں رکھتے، دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کر لیتے تھے۔ ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کر لیتے۔ ایک بندے نے عرض کی، ایک صحابی نے عرض کی یا علی قرآن پاک کی آپ اتنی جلدی تلاوت کیسے کر لیتے ہیں؟ 114 اس کی صورتیں ہیں، 7 منازل ہیں، 6666 آیات ہیں، یا علی آپ اتنی جلدی قرآن کو کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ مولا علی نے مسکرا کے فرمایا اے سوال کرنے والے، جس وقت تو قرآن پڑھتا ہے نا اس وقت تیری فقط زبان قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ارے جب یہ دنیا والے قرآن پڑھتے ہیں اس وقت ان کی فقط زبان قرآن پڑھتی ہے، لیکن تو علی سے پوچھتا ہے ارے علی جس وقت قرآن پڑھتا ہے اس کی فقط زبان قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، علی کے جسم کا لولو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ فرمایا تیری صرف زبان قرآن پڑھتی ہے، علی کے جسم کا لولو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو حضرات دیکھیے مولا علی کی شان۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ اتنی جلدی پڑھتے ہیں تو یہ نعمت جو اللہ نے آپ کو اتنی بڑی عطا فرمائی ہے یہ آپ کو کیسے ملی؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی سواری پر، اپنی اونٹنی پر، اپنی سواری پر جب بیٹھتے تھے ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورے زبور کی تلاوت کر لیتے تھے۔ کہتے جس وقت میں نے یہ سنا تو میں نے سوچا یہ کیسے کر لیتے ہوں گے، اتنی جلدی پورے زبور کی وہ تلاوت کیسے کر لیتے ہوں گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو رب کائنات نے اس نعمت سے مجھے بھی نواز دیا، اب میں ایک رکعت میں پاؤں رکھتا ہوں، دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ تو حضرت گرامی دیکھیے مولا علی کی شان۔ فرمایا ایک پہ آپ نے فرمایا میری زبان نہیں میرے جسم کا لولو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میرے جسم کا لولو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرات دیکھنا اب جس کا لولو قرآن کی تلاوت کرے اس کا خون کیوں نہ قرآن کی تلاوت کرے؟ حضرت امام حسین کا جسم میدان کربلا میں ہے، جسم میدان کربلا میں ہے، سر نیزے پر ہے، نیزہ خولی کے ہاتھ میں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس وقت شبر نے حضرت زین العابدین سے یہ کہا ارے زین